کرے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ تو یہ حصہ جو ہم نے پڑھا ہے خدا ان کے کلام کا، بڑا خوبصورت حصہ ہے آپ کے لیے۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ کثرت سے برکت پائیں گے۔ آپ مبارک ہیں کہ آج کا یہ حصہ سننے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میں دو چیزیں تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں دو چیزیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، زندگی بھی اور موت بھی، برکت بھی اور لعنت بھی، اور یہ فیصلہ تجھے کرنا ہے، انتخاب تیرا ہے۔ خدا کا کلام بڑی جگہوں پر یہ بات سکھاتا ہے کہ خدا بارہا کہتا ہے کہ یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار تجھ پر ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ میں تیرے سامنے برکت کو بھی رکھتا ہوں، سرفرازی کو بھی رکھتا ہوں، پستی اور لعنت بھی تیرے سامنے موجود ہے۔ اس کا انتخاب کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ تو جو کچھ چنے گا تیرے لیے وہی کچھ ہوگا زندگی میں۔ اگر تو برکت کو چننا چاہتا ہے تو یہ تجھ پر انحصار کرتی ہے، یہ اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ اگر تو لعنت لینا چاہتا ہے تو اس کا بھی تعلق تیرے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بڑی دفعہ لعنت لیتے ہیں، ماں باپ کو ستا کر لعنت لے جاتے ہیں، ماں باپ سے پیار کر کے برکتیں لے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مت سوچے کوئی شخص کہ مجھے کسی کی طرف سے برکت ملے گی، اسے اپنی طرف سے برکت ملے گی۔ برکت کا تعلق آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے، سرفرازی کا تعلق آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے۔ آنے والے وقت میں، فیوچر میں آپ کیا ہوں گے، کہاں پر ہوں گے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی آپ کو آنے والے وقت میں بابرکت نہیں کر سکتا، اور کوئی آنے والے وقت میں آپ کو اونچائیوں پر نہیں لے جا سکتا۔ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اگر آج فیصلہ کریں، اس لیے تو لکھا ہے کہ فیصلہ کر لے کہ تو کیا چاہتا ہے، موت چاہتا ہے یا زندگی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے یا لعنت چاہتا ہے۔ یہ تجھ پر ڈیپینڈ ہے۔ آج اگر تو برکت کا انتخاب کرے گا تو ایک آنے والا وقت جو ہے وہ تجھے بابرکت ٹھہرائے گا۔ خدا کا کلام بڑا خوبصورت ایک حصہ، آج ہم ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے جس کے سبب سے آپ جانیں گے کہ بابرکت ہونا کس قدر اہم ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے لوط کی بابت، جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ان کو چھوڑ کر وہاں سے، وہ جگہ جہاں تو رہتا ہے ان کو چھوڑ کر چل، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے اولاد دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے ایک ایسا ملک دوں گا جو وعدے کا ملک ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بھتیجے لوط نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں ابراہیم کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کے بھتیجے لوط نے بھی یہ فیصلہ کیا اور چل پڑے۔ رستے میں وہ دونوں اکٹھے ہیں اور مالدار ہونا شروع ہو گئے، اور مالدار صرف اور صرف ابراہیم ہی نہیں ہوا، لوط بھی مالدار ہو گیا۔ اس نے انتخاب کیا کہ مجھے راست بازی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا جو راست باز ہے، اور اس کی برکت یہ کیا ہے کہ ابراہیم بابرکت ہوا، ابراہیم مالدار ہوا، ابراہیم دولت مند ہوا، اور ساتھ میں لوط بھی ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر ان کے چرواہوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور جب چرواہوں کے درمیان لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، تو لوط اور اس کی بیوی نے انتخاب کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ تیرے پاس آپشن ہے، اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ اور جب یہ آپشن اس کے سامنے رکھی گئی تو لوط نے ترائی والا علاقہ، سرسبز علاقہ، سدوم اور امورا کا علاقہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا، اور وہ سدوم میں جا کر وہاں پر بس گیا۔ یہی تو ایک ہے راست باز۔ یہ نہیں کہ لوط راست باز نہیں ہے، لوط کی زندگی میں راست بازی نظر آتی ہے،
وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، اپنا چاچا جو ابراہیم ہے اس کی طرح وہ بھی راست باز ہے۔ اکثر اوقات ہم راست باز ہوتے ہیں لیکن ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے، ہمارے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات، جو لوگ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہوا کیا، ایک اونچائی کی طرف جاتے ہوئے ایک راست باز شخص کے ساتھ چلتے چلتے ہوا کیا کہ وہ اس کو چھوڑ کر اس نے سوچا کہ یہ لوگ اچھے ہیں، میں ادھر جا کے بسوں گا، یہاں پر بہت کچھ ہے، یہاں کچھ زیادہ نہیں ہے ابراہیم کے ساتھ۔ حالانکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ لوط کے پاس چرواہے ہیں، چرواہے ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوط ایک امیر ترین شخص ہے، اس کے پاس جانور ہے، اسی اپنے چاچا ابراہیم کی طرح اس کے پاس بھی مال و دولت ہے، سب کچھ تو ہے۔ گھر سے نکال کر خدا نے اس کو بھی مالدار کیا ہے، اور مالدار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے راست بازی کا انتخاب کیا ہے، اس نے راست باز لوگوں کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا ہے، اور رستے میں اس کا انتخاب بدل گیا، رستے میں اس کی چوائس بدل گئی۔ رستے میں اس نے جا کر سوچا کہ مجھے یہ علاقہ چاہیے، سدوم اور عمورہ کا علاقہ چاہیے، اور سدوم اور عمورہ کے علاقے میں جا کر وہ بس گیا۔ اور جب سدوم اور عمورہ کے علاقے میں جا کر بس گیا تو وہاں پر بدکار لوگ ہیں، اتنی بدکاری ہے کہ آسمان پر خدا نے اس بدکاری کو سنا، اس تک اس کی آواز آئی، اتنے بدکار لوگ ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بدکاری سے، زناکاری سے بھرے ہوئے لوگ تھے، گندگی کثرت سے ان کے اندر تھی، اچھائی کو چھوڑ کر گندگی کا انتخاب کر لیا۔ دو بار دوسرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلا فیصلہ تھا کہ میں لوط کے ساتھ چلوں، پہلا فیصلہ تھا میں راست بازی کی زندگی گزاروں، پہلا فیصلہ تھا کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ چلوں، پہلا فیصلہ تھا کہ مجھے اگر ابراہیم ان بت پرست لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا، اس خدا کی عبادت کرنے والا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا جو بت پرست لوگ ہیں، جو زناکار لوگ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، میں ان کو چھوڑ کر پہلا فیصلہ اس نے کیا کہ مجھے راست باز شخص کے ساتھ چلنا چاہیے، مجھے اس راست باز کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جب وہ راست باز کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو مالدار ہو گیا، امیر ہو گیا، اپنے چاچا کی طرح وہ بھی برکتوں سے بھرپور ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے بابرکت لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کی برکت بڑھتی ہے، راست بازوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے آپ کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اور راست بازی کا معیار آپ کی زندگی میں اونچا ہوتا ہے۔ ہاللویا! یہ پہلا فیصلہ تھا۔ اور دوسرا فیصلہ کیا کیا؟ ترائی کو، سرسبز چیزوں کو پسند کیا، اور سرسبز چیزیں دنیا کی عیاشی، دنیا کی گندگی کو زہر کرتی ہیں۔ ضرور 24 دی رات نو عبادت کرنی ہے، چلنے انہاں دے نال نچاں گاواں دے، جشن کراں دے، عبادت تے ضرور جانا ہے، عبادت تے جان تو بہتر ہے کہ کتے اینا چوک جو ڈانس ہو رہا اتھے چلے چلیے۔ یہ ہے انتخاب۔ اس نے بھی ایسا ہی ایک انتخاب کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں لوط کے ابراہیم کے ساتھ نہیں رہوں گا، بلکہ سدوم میں آ کر اپنی زندگی بسر کروں گا، اس گندگی میں جا کر زندگی گزاروں گا۔ اب جب اس نے اس گندگی میں زندگی گزارنا شروع کی تو اس کا دوسرا انتخاب ہوا، اور دوسرے انتخاب کا اینڈ کیا ہوا؟ پہلے انتخاب کے سبب سے کیا ہوا کہ وہ مالدار ہو گیا۔ پہلے انتخاب کے سبب سے کیا ہوا؟ اس کے پاس دولت آئی۔ پہلے انتخاب کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس اس کے اپنے چرواہے ہیں، وہ ان کا مالک ہے، اپنے چاچا کی طرح وہ بھی نوجوان رکھتا ہے۔ اور دوسرے انتخاب کا کیا ہوا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ارد گرد کے بادشاہوں نے سدوم پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے سب کچھ ان کا چھین کر لے گئے۔
اور پھر کون چھڑا کر لایا؟ ابراہیم چھڑا کر لے کر آیا. کون چھڑا کر لایا؟ ابراہیم. لیکن یہ پھر بھی بھول گیا کہ وہاں پر تو میں بھی بابرکت تھا, وہاں پر تو میں بھی سرفراز تھا, راست بازی کے ساتھ رہتے ہوئے میں بھی سرفراز تھا. آج وہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ میرا چاچا آ کر مجھے دوبارہ سے چھڑا رہا ہے. ایک بار چھڑا لیا, اگلی بار کیا ہوا؟ خدا کا جب قہر بھڑکا تو سدوم اور عمورہ کو آگ اور گندک سے بھسم کر دیا گیا. لیکن ایک حقیقت ہے کہ لوط راست باز ہے. ایسا نہیں ہوا کہ لوط جو ہے ابراہیم کے ساتھ تھا تب وہ راست باز تھا, اور جب وہ سدوم اور عمورہ میں رہنا شروع ہوا تب وہ راست باز نہیں رہا. راست باز ہے, لیکن جگہ غلط کا انتخاب کیا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جگہ غلط کا انتخاب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں جی کوئی بات نہیں, وہ میرے دوست گندے ہیں, کوئی بات نہیں, میں تو چرچ جانے والا ہوں. میرے دوست بدکار ہیں تو کوئی نقصان نہیں, میں تو چرچ جانے والا ہوں. لیکن یقین جانیے آپ کی گندی جگہ کے سبب سے آپ کی برکتیں جو ہے وہ رک جاتی ہے, آپ کی سرفرازی رک جاتی ہے گندے مقام کی وجہ سے. اور اب جب وہ سدوم سے باہر نکلا ہے, وہ جب اپنے چاچا کی زندگی میں تھا تو وہاں سے نکلا تو بھیڑ بکریوں کا مالک ایک دولت مند شخص تھا, اور جب سدوم سے باہر نکلا ہے تو ایک بیوی اور 2 بیٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ایک بیوی اور 2 بیٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جا کر اب کہاں رہ رہا ہے؟ ایک غار کے اندر. سرفراز, خیموں کا مالک, دولت مند شخص ایک دفعہ ہی سدوم میں سے ہو کر نکلا تو کنگال ہو چکا ہے, کنگالی ہے. یقین جانیے اگر آپ راست باز ہیں اور آپ نے خدا کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جو گندی ہے, جہاں ناراستی ہے, تو جب وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو کنگال ہو چکیں گے. باپ کے گھر سے نکلیں گے تو کثرت کی دولت لے کر نکلیں گے. باپ کے گھر سے, کیونکہ آپ کے باپ کے گھر میں برکتیں ہیں, لیکن دوستوں کے ساتھ عیاشی کے بعد کنگال ہو کر باہر نکلیں گے. یہ سچائی ہے اس دنیا کی. یہ آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ کل آپ کا کیسا ہوگا. یہ آپ کو انتخاب کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کل آپ کا کیسا ہوگا, یہ سال کیسا تھا اور اگلا سال کیسا ہوگا, یہ آپ کو انتخاب کرنا ہے. اگر آپ انتخاب کرنے میں ناکام ہو گئے تو لوط کی طرح کنگال ہوں گے. لیکن اگر آپ اچھا فیصلہ کر سکیں گے, آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ عرفہ تجھے چھوڑ سکتی ہے لیکن میں تیرے ساتھ جاؤں گی. عرفہ تجھے چھوڑ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے نومی کا واقعہ, میں نومی کے واقعے کو بھی اس سے ٹچ کروں گا. یہی ہے انتخاب کرنا کتنا اہم ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ بیت لحم میں روٹی کا قید پڑ گیا. کس کا قید پڑ گیا؟ اب روٹی کا قید کس کو کہتے ہیں؟ جسمانی روٹی کا. روحانی روٹی میں فرق ہے. روحانی روٹی تو کا شہر ہی بیت لحم ہے, کیونکہ یہاں پر زندگی کی روٹی اتری ہے. یسوع مسیح اسی شہر میں تو پیدا ہوئے. اسی تو یہ لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراتا, تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک ایسا سردار نکلے گا جو میری امت کی گلہ بانی کرے گا. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح اس شہر میں پیدا ہونے والا ہے, بیت لحم میں, اور وہاں پر جسمانی روٹی کا قید پڑ گیا, روحانی نہیں. اس لیے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم خدا کا گھر چھوڑ دیتے ہیں, ہم خدا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور ایسا کچھ نومی کی زندگی میں ہوا. نومی نے انتخاب کیا مواب کا, اور ابھی جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو, لوط سے 2 بدکار قومیں پیدا ہوئی. اس کے بعد لوط سے 2 بدکار قومیں پیدا ہوئی, امونی اور موابی. 2 بدکار قومیں پیدا ہوئی, لانتی قومیں. اور بیت لحم افراتا, بیت لحم کا شہر جو برکتوں کا شہر ہے, جو داؤد بادشاہ کا شہر ہے,
جس میں کسی کثرت کی برکت ہے، اور نومی نے برکت کو چھوڑا اور لانتی ملک میں جا بسی، مواب میں. اور جب مواب میں بس گئی تو وہاں پر جاتے سب سے پہلے تو اس کا شوہر مر گیا. 2 بیٹوں کی شادی کی اور اس کا شوہر مر گیا. پھر اس کے بعد دونوں بیٹے بھی مر گئے. 4 لوگ گئے تھے نومی. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ روت کی کتاب کھولیں گے. ہاں جی، اس طرح سے لکھا ہوا ہے یہاں پر. نومی ہے اور اس کے بیٹے محلول اور کیلون ہیں. اب علی ملک اس کا نام ہے، اس شخص کا جو نومی کا شوہر ہے. کال پڑنے کے سبب سے وہ مواب میں جا بسا اپنی بیوی نومی کو لے کر. تو سب سے پہلے کیا ہوا، علی ملک مر گیا اور اس کے بعد محلون اور کیلون دونوں ہی بیٹے مر گئے. اب 2 بہویں ہیں، وہ بھی مواب کی رہنے والی، عرفہ اور روت ہے. اب ایک فرق ہے، نومی نے وہاں پر کچھ کام کیا ہے. اس نے اپنے خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں ان کو ضرور دونوں کو بتایا ہوگا. آخر نومی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے واپس اپنے لوگوں میں جانا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں بیت الحم میں واپس جاؤں گی. بیت الحم کو چھوڑ کر مواب میں گئی. مواب میں جب سب کچھ لٹ گیا تو پھر اس نے کیا فیصلہ کیا کہ مجھے واپس بیت الحم میں جانا ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ لوط نہیں کر سکا. جو فیصلہ نومی نے کیا ہے وہ لوط نہیں کر سکا. لوط کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتا کہ سدوم اور عمورہ نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، مجھے کنگال کر دیا ہے، مجھے واپس اپنے چچا، اپنے اس راست باز شخص ابراہیم کے پاس جانا ہے. اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، جبکہ نومی یہ فیصلہ کر سکی. اس لیے یقین جانے بعض اوقات ہماری برکت پھر سے بحال ہو سکتی ہے، لیکن ہم کنگال ہونے کے بعد اور زیادہ کنگال ہونے کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم راست بازی کو چھوڑ کر، راست باز لوگوں کو چھوڑ کر، اس سے بھی آگے گندگی میں وقت گزار کر پھر سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں چرچ نہیں جانا، راست باز لوگوں میں نہیں جانا، اس کی مدح سرائی کرنے کے لیے نہیں جانا، مجھے اور کچھ ٹرائی کرنا چاہیے، اس بزنس میں، اس کاروبار میں ناکام ہو گیا ہوں، یہ کرنا چاہیے. اور ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ سب کچھ میری ہی قوت کے سبب سے ہے، خدا کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے، سب کچھ میری طاقت سے مجھے ملتا ہے، سب کچھ میری جرت سے مجھے ملتا ہے، میں کماتا ہوں تبھی تو میں خوشحال ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. راست بازی کے ساتھ جڑنے سے ہی برکتوں کا تعلق ہے، راست باز ہونے سے ہی برکتوں کا تعلق ہے، خدا کے ساتھ مضبوطی سے جڑنے سے ہی برکتوں کا تعلق ہے. ہاللیلویا. اب یہاں پر لوط فیصلہ نہیں کر سکا. لوط نے کہا کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں، سامنے غار ہے، سگر کی وادی ہے، ادھر ہی جا کر بس جاتا ہوں. سامنے ایک غار ہے، لوگوں میں جا بسا. لوگوں نے اتنا صدمہ دیا ہے، اب لوگوں کے بجائے کہیں غار میں رہتا ہوں. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم خدا کو چھوڑ کر لوگوں پر اپنا بھروسہ کرتے ہیں، لوگ ہمارے بھروسے کو توڑتے ہیں. اس کے بعد ہم بجائے کہ خدا کے پاس واپس آئیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب میں اکیلا رہوں گا، ایسے ہی میں اپنے غم کو دور کر سکوں گا، ایسے ہی میں اپنی ڈپریشن کو دور کروں گا.
تو یقین جانیے اگر آپ اکیلے رہیں گے تو زیادہ بدکار ٹھہریں گے، اکیلے رہیں گے تو زیادہ بدکار ٹھہریں گے۔ واپس خدا کے پاس آ کر دیکھیں، واپس بیت الحم میں آئیں گے تو بہت سی برکتیں پھر سے بحال ہو سکتی ہیں، بہت سی خوشیاں پھر سے بحال ہو سکتی ہیں، بہت سی زندگی کے حالات پھر سے بحال ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انتخاب پھر سے غلط ہوا تو پھر غار ہے، تنہائی ہے، ڈپریشن ہے، تنہائی ہے، سر درد ہے، تکلیفیں ہیں اور دکھ ہیں۔ اگر پھر سے آپ نے اکیلے رہنے کا انتخاب کر لیا، اکیلے نہ رہیے گا۔ پہلے تو انتخاب ہی اپنا ٹھیک رکھیں کہ اگر میں نے بت پرست قوم کو چھوڑا ہے تو ابراہیم کے ساتھ ہی چلتا رہوں گا، تو پھر یقین جانیں ابراہیم مالدار ہوتا رہے گا، آپ بھی بابرکت ہوتے رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ راست باز آپ راست بازی کو چوز کریں گے؟ راست بازی ہمیشہ اونچائی کی طرف لے کر جاتی ہے، راست بازی ہمیشہ اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے اور آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ابراہیم راست بازی کی مثال ہے۔ راست بازی کے ساتھ جڑ کر دیکھیں، خدا کے ساتھ جڑ کر دیکھیں، آپ کے لیے بڑی برکتیں ہیں، آپ کے لیے بڑے دروازے ہیں۔ خدا کے پاس آپ کے لیے ایک مضبوط فیوچر ہے، خدا کے پاس آپ کے لیے ایک وعدے کی سرزمین ہے، خدا کے پاس آپ کے لیے وعدوں سے بھرا ہوا خدا کا کلام ہے۔ وہ سارے وعدے یسوع مسیح میں ہمارے لیے ہاں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر آپ آگے بڑھ کر ان وعدوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دیکھیں، کتنے بابرکت ہوتے ہیں۔ انتخاب میں غلطی نہ کریں۔ اکثر اوقات ہم انتخاب کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، انتخاب یہ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ گندے لوگ ٹھیک ہیں، ساری رات ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ان کے ساتھ خوشی ملتی ہے، لیکن یقین جانیے کچھ ہی عرصے بعد آپ کنگال ہو چکے ہوں گے، آپ کی زندگی میں سے برکت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوگی، لعنت سے بھرپور زندگی آپ کے لیے ایک ہوگی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ جب اس سے آگے نکلیں گے تو آپ کے لیے ایک غار پڑی ہوگی جہاں پر دکھ اور زیادہ مصیبت ہوگی۔ ایک ایسی نسل آپ سے پیدا ہوگی اس کے بعد جو لعنتی نسل ہوگی، ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو لعنتی نسل ہوگی۔ لیکن یقین جانیں اگر آپ نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے راست بازی کے ساتھ جڑنا ہے، راست باز لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ایمانداروں میں زندگی گزارنی ہے، میرے دوست ایماندار ہونے چاہیے، میرے دوست راست باز ہونے چاہیے، جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں وہ راست باز لوگ ہونے چاہیے، جب میں ان کے درمیان بیٹھوں تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی میری برکت بڑھتی جائے، جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں، جب میں ان کے ساتھ باتیں کروں تو میری زندگی کے حالات اور بہتر ہوتے جائیں، کیونکہ راست بازوں کے سبب سے آپ کو اچھے مشورے ملیں گے، راست بازوں کے سبب سے آپ کو اچھی عادات ملے گی، راست بازوں کے سبب سے آپ کا کردار اچھا ہو جائے گا جو آپ کو اور اونچائی پر لے کر جائے گا۔ خالی نکلیں گے، چرواہوں سے بھری ہوئی ایک بڑی بڑی بھیڑ آپ کے پاس ہوگی، بہت کچھ آپ کے پاس ہوگا، بہت کچھ آپ کے پاس ہوگا، اور یہ ممکن اس لیے ہے کیونکہ آپ نے راست بازی کا انتخاب کیا ہے، راست بازی کا انتخاب کیا ہے، آپ نے سرفرازی کا انتخاب کیا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ مجھے گندگی کی جگہ پر نہیں جانا، مجھے گندے لوگوں میں نہیں اٹھنا بیٹھنا، مجھے تو ایک ایسا مقام چاہیے، مجھے تو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر میرا ایمان پرورش پائے، جہاں پر میری راست بازی پرورش پائے، جہاں پر میری زندگی پرورش پائے، بڑھتی جائے، راست بازی بڑھے، اچھے کام بڑھے، نیکیاں بڑھے، کردار سازی بہتر ہوتی جائے، اور جس کے سبب سے کیا ہوگا؟ آپ بھی ایمانداروں کی طرح مالدار ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن یقین جانے اگر آپ نے انتخاب کیا ہے کہ مجھے سدوم میں جانا ہے یا مجھے مواب میں جانا ہے، سدوم اور مواب آپ کو کنگال کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ سدوم اور مواب آپ کو کیا کر دے گا؟ کنگال کر دے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں کنگال ہو جاؤں آنے والے وقت میں؟ آنے والے وقت میں آپ کیا ہوں گے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ آنے والے وقت میں آپ کیا ہوں گے کس کو فیصلہ کرنا ہے؟ کسے فیصلہ کرنا ہے؟ مجھے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے میں کیا ہوں گا آنے والے وقت میں، اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے۔
آنے والا وقت اچھا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے، اچھی برکتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے فیصلہ اچھا کریں، اچھا فیصلہ کریں، کبھی برا فیصلہ نہ کریں۔ ناکام فیصلہ آپ کو ناکام کر دے گا۔ اس لیے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آج میں تمہیں یہ آپشن دیتا ہوں، میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، خدا کہتا ہے دو موت بھی رکھتا ہوں اور زندگی بھی، برکت بھی اور لعنت بھی۔ یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا تو بابرکت ہونا چاہتا ہے یا لعنتی ہونا چاہتا ہے؟ موت لینا چاہتا ہے یا زندگی لینا چاہتا ہے؟ اس کا فیصلہ تیرے پاس ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے فیوچر کا انتخاب مجھے اور آپ کو کرنا ہے، آنے والے وقت کا انتخاب مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ کل کا دن ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ ہماری ناکامی کا سبب بن جائے اور ہم فیصلہ کرنے کے قابل نہ ٹھہریں، پھر جلدی بھی ہم فیصلہ کریں کہ وہ سامنے غار ہی ٹھیک ہے۔ غار سے مراد ہے کہ زندگی نے دکھ ہی بڑے دیے ہیں، غم ہی بڑے دیے ہیں، اب میں تنہائی رہا کروں گا، اب میں کسی سے بات نہیں کیا کروں گا، اب میں ہمیشہ اپنی سوچوں میں اپنے کاموں میں مگن رہوں گا، اب میں کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، اور وہ غار آپ کو اور زیادہ بدکار بنائے گی۔ تنہائیاں، اکیلے بیٹھ کر سوچتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ، سائنس یہ بتاتی ہے، جو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص اکیلا اپنی سوچوں میں مگن رہتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ مینٹل ہو جاتا ہے، اور وہ وقت آ جائے گا جب آپ کے لیے کوئی آپشن باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج فیصلے کا وقت ہے۔ اگر آج آپ اچھا فیصلہ کر سکیں، آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے جو کچھ میں نے جہاں پر میں ہوں، اگر آپ ابراہیم کی طرح ایسے گھر میں رہتے ہیں، ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بت پرست قوم ہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے، ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور خدا کے حکم کے مطابق راست بازی پر چل سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے، آج وہ ابراہیم قوموں کا باپ ہے اور لوط کا نام و نشان نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے وہ سارا سلسلہ۔ آج بھی اس کی نسل بابرکت ہے، اور آج ہم بھی اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہر ایک ایماندار جو ایماندار ہے وہ ابراہیم کی نسل سے ہے۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ لیکن لوط صرف ایک اس فیصلے کے سبب سے کہ میں سدوم میں زندگی گزاروں گا، مجھے ابراہیم کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہ اچھا ہے، یہاں پر اچھی سہولیات ہے، اس فیصلے کے سبب سے وہ ساری برکتیں کھو بیٹھا اور اجڑ گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ، کنگال ہو گیا۔ کنگالی ان کے لیے ہے جو برا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ پچھلے سال آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس سال آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی سے وقت ہے ہمارے پاس، کچھ دن باقی ہیں کہ ایک نیا سال جو ہے وہ آنے والا ہے، 2020 گزرنے والا ہے اور 2021 جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم اچھا فیصلہ کریں گے اس سال کے لیے تو آپ بابرکت ہوں گے، آپ سرفراز ہوں گے، کثرت کی برکت آپ کے لیے ہے۔ اور جو کچھ آپ کی زندگی میں برا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساتھ جائے گا میرے تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اسے ہگ کریں، کس کریں اور کہیں جائے تو واپس مواب کے اندر جا، تو نہیں میرے ساتھ جائے گا، تو مواب میں ہی رہ۔ ایسے دوست جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ گندے ہیں، ملے۔ کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ نومی اور جب روت اور عرفا کو لے کر گئی تو وہاں پر پہنچ کر اس نے کہا اب روت کیا ہے؟ برکت ہے۔ عرفا کیا ہے؟ وہ گندی تصویریں، وہ گندی باتیں، وہ گندی سوچیں، وہ گندی خیال، وہ گندے کام، یہ عرفا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو روت ہے وہ پروسپیرٹی، اچھی عادات، اچھی کام، اچھی باتیں، نیکی، محبت، پیار، حلم، یہ سب کچھ روت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور روت ساتھ جائے گی تو آپ کا آنے والا فیوچر پھر سے بدل جائے گا۔ روت ساتھ جائے گی۔ عرفا کو اس لیے واپس بھیجے، اسے کہے آ میری بیٹی، آ میرے دوست، آ میرے گلے لگ جا،
20 में मैं तेरे साथ रहा और बड़ी बड़ी परेशानियां उठाई। वो एक बुरी आदत जो झगड़े की आदत थी, मेरे झगड़े मेरे गले लग जा, किस करके उसे कहें आज मैं तुझे 20-20 में ही छोड़कर जाऊंगा, 20-20 में छोड़कर जाऊंगा। वो जो गाली गलोच है जो आपने 20-20 में बड़ा किया है, उसे गले लगाए और किस करके कहें अब जा, 20 साल में बड़ा तूने मुझे मुसीबतें दी, बड़ी परेशानियां दी, 20 में ही रह जा, 21 में मैं सरफराजी को लेकर जाऊंगा, 20-21 में मैं सरफराजी को लेकर जाऊंगा, मेरे साथ सिर्फ रूत जाएगी। उर्फा तू जा वापस मुआब में रह, तेरी गंदगी तेरी तस्वीरें गंदे लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इसलिए आए और उसको किस करे, उसे हक करे, उसे गले मिले और उसे कहे जा आज के बाद तू मुआब में जा, तेरा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े दुख दे लिए तूने मुझे, बड़े दुख दे लिए, बड़ी मुसीबतें तूने मुझे दे दी है, आज मैं तुझे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं, आज मैं तुझे छोड़कर 20-21 में दाखिल होना चाहता हूं, 20-21 में मेरे साथ रूत जाएगी जो मेरी सरफराजी का सबब बनेगी, जो मेरी खुशहाली का सबब बनेगी, टूटे हुए दिल को जोड़ने का सबब बनेगी, अच्छे कामों को परवान चढ़ाने का सबब बनेगी, मेरी रुकी हुई बरकतों को बहाल करने का सबब बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। हो बहुत गंदा दोस्त आपकी जिंदगी में होगा जो आपको हर एक गंदा काम करने पर वर्गलाता हो, उकसाता हो, और 20 में आपने उसके साथ बड़ा जोड़ रखा हो, बड़ी सांझ रखी हो, बड़ा प्यार कर, ओह ऐसा दोस्त है, कदी कदी तो कह देवे तो फिर मैं तो शराब नहीं पींदा, पर फिर उनका प्यार बड़ा है मेरा उस दोस्त के नाल, उनका आखा मोड़िया नहीं जाता मेरे कोलों, वो जो कह दे फिर मैं अपनी जान तो ज़्यादा उन्हें प्यार करना। अगर आप उससे अपनी जान से प्यार करते हैं तो वो आपकी कंगाली का सबब है, आपको पस्त करने का सबब है, आपकी मौत का सबब है। आए 20 के आखिरी हिस्से में जाकर उसे गले लगाएं, किस करें और कहें आप 20 का ही हिस्सा रहें, मैं 20-21 का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरा मेरा ताल्लुक 20 तक ही था और तूने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया। खुदा से मेरे ताल्लुक को बहुत तोड़ा है तूने, मेरे रिश्ते को बहुत कमज़ोर किया है, खुदा के साथ मोहब्बत को मेरी बहुत कमज़ोर किया है। इसलिए मैं तुझे कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, ज़रा ज़ोर से बोले, कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ? 20 में, 20-21 में अब जाएंगे मेरे अच्छे दोस्त मेरे साथ, रास्तबाजों की जमात में रहा करूंगा। ओह वापस जा रहा हूं बैतलहम के अंदर, वापस जा रहा हूं। बड़ा वक्त मोआब में गुजार लिया है, बड़ा वक्त मोआबियों के साथ गुजार लिया है, बड़ा वक्त उन बदकारों के साथ गुजार लिया है। अब 20 में वापस बैतलहम में जा रहा हूं, जो रोटी का शहर है, जहां पर जिंदगी की रोटी मिलती है, जहां पर सरफराजी मिलती है, जहां पर सब कुछ मौजूद है, जहां पर सब कुछ अच्छा है, जहां पर रास्तबाजी के दरिया बहते हैं, जहां पर अच्छा है, ईमानदार लोगों के घर में जा रहा हूं। मेरा यीशु जहां रहता है वहां जा रहा हूं। इसलिए मुझे 20 में तो मोआब में गुजारा है, 20-21 मोआब में नहीं गुजारूंगा, 20-21 बैतलहम में गुजरेगा, अफराता का शहर, अफरात से रोटी मिलने वाले शहर में। हालेलुया, हालेलुया। 20-21 बैतलहम के लिए, हालेलुया। कहें साथ वाले से 20-21 बैतलहम के लिए है। हालेलुया। तुझे गले मिलूं, इसलिए नहीं मिल रहा गले कि तुझे आगे लेकर चलूंगा, इसलिए कि तुझे गुड बाय कह रहा हूं। आज मुझे तुझे गुड बाय कहना है, आज मुझे तुझे बाय बाय कहना है, छोड़ना है, इसलिए तुझे गले मिल रहा हूं, चूम रहा हूं। अच्छा दोस्त था, बहुत बर्बाद किया तूने, अच्छा दोस्त था, बड़ी गंदी आदतें तुझसे मिली, अच्छा दोस्त था, अच्छी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसे आप कहते हो बड़ी अच्छी फैमिली थी, लेकिन बदकारी तुझसे बड़ी मैंने सीखी,
झगड़े तेरी सबब से बहुत सीखे, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि तू मुझे कंगाल करने का सबब है। मेरा फ्यूचर मैं इंतखाब करूंगा, और मैंने आज इसका इंतखाब कर लिया है कि मैं अपने फ्यूचर में रास्तबाजों की जमात में रहूंगा। मैंने ये इंतखाब कर लिया है कि रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारूंगा। मैंने इंतखाब कर लिया है कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरे खुदावंद को पसंद है, और मैं सदूम से भी दूर रहूंगा, मुआबियों में से भी दूर रहूंगा। अपनी ज़िंदगी खुदावंद के साथ गुजारूंगा, अच्छा काम करूंगा, अपने खुदावंद को खुश करने वाले काम, और हमेशा रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी मुआब में ना गुजरे। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी मुआबियों के साथ ना गुजरे। मैं चाहता हूं कि मैं सदूम में ना जाया करूं, और मैं चाहता हूं कि सदूमी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सरफराजी की जिंदगी हो, कामयाबी की जिंदगी हो, और उसके लिए मैं आज इसका इंतखाब करता हूं। ओ उर्फा, आओ मेरे गले मिल, और आज के बाद मैं तुझे गुड बाय कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उर्फा को गुड बाय कहने के लिए? कोई है जो एक गंदे दोस्त को आज छोड़ने के लिए तैयार है, जो उसको बदकारी की तरफ माइल करता है, बदकारी की बातें करता रहता है, जिसके सबब से उसकी जुबान गंदी होती रहती है, जिसके सबब से उसकी सोच गंदी होती रहती है? आए, आज दिन है और फैसला करने का दिन है। ऐन वक्त पर पहुंच चुके हैं। मुआब को छोड़कर 2020 को छोड़कर 2021 में दाखिल होने वाले हैं। 2020 को छोड़कर 2021 में दाखिल होने वाले हैं, और 2021 में मेरे साथ रूत जाएगी, उर्फा नहीं जाएगी। 2021 में मेरे साथ कौन जाएगी? और रूत को पता है आपको क्या था? जैसे ही रूत वहां पर गई, रूत ने अपनी सास को संभाल लिया। रूत ने उसके करीबी रिश्तेदारों में से बोएज के साथ शादी की। बोएज एक अमीर तरीन शख्स था, और बोएज बड़ी खेतों का मालिक था। अब जब वो खेतों का मालिक हुआ तो रूत के साथ बोएज की शादी हो गई, और रूत जो है उन सारे खेतों की मालिका बन गई। और नोमी जो दुखी और लाचार थी, ओबेद को झोली में डालकर खिलाती रही। वो जो बोइस से पैदा हुआ ओबेद, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद बादशाह से यस्सु मसीह का इस दुनिया में आना हुआ। इसलिए वो जो लाचार थी, वो जो दुखी थी, वो जो परेशान थी, एक अच्छे फैसले के सबब से उसने फैसला किया कि मुझे मुआब में नहीं बल्कि बैतलहम में रहना है। इस अच्छे फैसले के सबब से नोमी बहाल की गई, नोमी की बरकतें बहाल की गई, नोमी की जिंदगी में खुशियां आ गई, नोमी की जिंदगी में सरफराजी आ गई। आपकी जिंदगी में भी आ सकती है, आपकी जिंदगी में भी आ सकती है, आपके अच्छे फैसले के सबब से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो खुदा क्या कहता है? आज मैं तेरे सामने रखता हूं बरकत को और लानत को भी, जिंदगी को और मौत को भी। यह तेरा फैसला है, यह आपका फैसला है। आप जो फैसला करेंगे, आने वाला वक्त आपका वैसा ही होगा। अगर आज आप ये फैसला करते हैं कि मैं अच्छी जगह पर जिंदगी गुजारूंगा, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारूंगा, तो आने वाला वक्त आपकी सरफराजी का है। आने वाला वक्त आपकी सरफराजी का है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे? यहोवा की जो बचाता है, या शैतान की जो मिटाता है? मिस्र से यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको, फाराउन शैतान के पीछे चला तो समुंदर ने उसको मिटाया। ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा फैसला करना है आपने। अच्छा फैसला आपको अच्छी बरकतों में दाखिल कर सकता है। अच्छा फैसला आपको आने वाला एक सरफराज शख्स बना सकता है, और बुरा फैसला आपको मौत में धकेल सकता है। और हो सकता है कि आप फैसला कर बैठे हों,
میں تیرے ساتھ وفاداری سے چلوں گا تو یقین جانے سرفرازی آئے گی، لیکن رستے میں بھی اگر کہیں سوچ لیا کہ مجھے صدوم میں جانا ہے تو پھر کنگالی شروع۔ آخری سانس تک خداوند تیرا وفادار۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے اتنی سرفرازی نہ ہو، لیکن میرے لیے ایک ایسا شہر تیار ہے جہاں چلتے چلتے میں اس وعدے کے شہر میں داخل ہوں گا۔ لکھا ہوا ہے کہ اس کی سڑکیں سونے کی ہیں اور اس کے دروازے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو خوبصورت قیمتی ہیروں سے بنا ہوا شہر ہے، وہ جس کے بابت یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر تم بھی ہوگے۔ ایک ایسا بڑا انتخاب ہے ہمارے پاس۔ کیا انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انتخاب؟ دنیا میں بھی سرفرازی ہے، لیکن دنیا کے سے جانے کے بعد اس سے بڑی سرفرازی ہے، ایک ایسا گھر۔ اور دوسری طرف دنیا میں بھی لعنت ہے ان کے لیے، اور دنیا سے جانے کے بعد آگ اور گندک کی جھیل ہے ان کے لیے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے لعنت لینی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں، میں نے بات کی تھی، آپ کہیں پر بھی لعنت بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس کھڑے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو لعنت لے کر چلے جائیں گے، اور اچھا پیار، اچھا سلوک کسی کے لیے بھی آپ کی برکت کا سبب بنے گا۔ لمحہ لمحہ بالمحہ، جگہ بہ جگہ، جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ کے پاس موقع ہے۔ آپ لعنت بھی لے سکتے ہیں اور برکت بھی۔ کسی بزرگ کو اکثر ہوتا ہے نا، بزرگان بچے بڑے تنگ کر دینے، ایویں پیچھو آواز کڈی، او تو بچے او بابا جڑا نا زور زور دی چیکن چلان لگ پے، گالاں کڈن لگ پے۔ اب کیا ہے اس بچے نے؟ لعنت لے لی ہے۔ لیکن اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتاریں گے، کسی بزرگ کا سہارا بنیں گے، وہ لمحے آپ کی برکت کا سبب ہے، وہ لمحے آپ کی برکت کا سبب ہے۔ لعنت بھی آپ کے ہی ہاتھوں میں ہے، اور برکت بھی آپ کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ لعنت لینا چاہتے ہیں یا برکت لینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ یہوہ کو چنو گے تو برکت ملے گی، شیطان کو چنو گے تو لعنت ملے گی۔ آئیں کچھ فیصلہ کر لیں، آج اینڈ پر پہنچنے والے ہیں۔ 2020 کا بڑا تلخ سال کرونا وائرس سے بھرا ہوا، وباؤں سے بھرا ہوا، لیکن ایمانداروں کے لیے یہ بھی برکت کا ہی سال تھا۔ یقین جانیں، میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ 2020 میرے لیے برکت کا سال تھا۔ ہاللیلویا۔ حالانکہ کرونا وائرس تھا، اس کے باوجود خداوند نے سنبھالا ہے، خداوند نے کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، ملنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، پیار، محبت، یہ سب کچھ اس سال میں تھا۔ سب کچھ ایسے ہی تھا۔ بہتوں کی مدد کرنے کا سبب وسیلہ بنایا، اور یہ اس لیے یہ سال جو ہے وہ ایک راست باز کے لیے برکت کا سال اور بہتوں کے لیے لعنت کا بھی سال تھا۔ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی سال بھی جو ہے وہ لعنت کا سال نہیں ہوتا۔ لعنت کا ہر وہ لمحہ ہے جو آپ لعنت میں گزارتے ہیں، برکت کا ہر وہ لمحہ ہے جو آپ برکت میں گزارتے ہیں۔